فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب برزخ کا سفر نامہ، تالیف نعمت اللہ صالحی حاجی آبادی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 12 پڑھیں گے۔ دوسرا باب دخول قبر سے وادی برہوت تک، صفحہ نمبر 179 179۔ شرابیوں کا انجام۔ ہم اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ موسم بہت گرم اور ناقابل برداشت تھا۔ پیاس اور تھکن کی وجہ سے میرے اوزان خطا ہو رہے تھے۔ میں نے کردار سے کہا، اس جنگل و بیابان میں پانی مل سکتا ہے؟ اس نے کہا، تھوڑے فاصلے پر پانی ہے، ہمیں جلدی سے وہاں پہنچنا چاہیے تاکہ پیاس اور گرمی سے نجات پا سکیں۔ ہم نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ مجھے دور سے کچھ لوگ دکھائی دیے۔ جب ہم ان کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ان لوگوں کے چہرے سیاہ تھے، آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھیں، منہ سے رال ٹپک رہی تھی، زبان لٹکی ہوئی تھی اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ جامع احادیث جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 75 حدیث نمبر 149۔ ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک گلاس تھا۔ کتاب کا حوالہ اعمال صدوق صفحہ نمبر 339، جامع احادیث جلد نمبر 24 باب نمبر 28 حدیث نمبر 16 صفحہ نمبر 161۔ ان لوگوں میں گلاس تقسیم کرنے والے شخص کی مجھ پر نظر پڑی تو وہ میری جانب بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں تازیانہ تھا۔ اس نے ایک گلاس مجھے دیا اور کہا کہ پیو۔ میں نے ایک نظر اس پر اور ایک نظر گلاس پر دوڑائی اور پوچھا، اس گلاس میں کیا ہے؟ اس نے کہا، جو کچھ دوسرے گلاسوں میں، چونکہ مجھے شک تھا کہ اس میں کوئی چیز نہیں ہوگی، لہذا میں نے نہیں پیا۔ میں نے کہا، پہلے وہ لوگ پی لیں تو میں دیکھوں گا۔ میں نے ان لوگوں میں سے ایک کی طرف دیکھا جو میرے بالکل قریب کھڑا تھا۔ وہ شدید پیاس کے عالم میں گلاس کو اپنے لبوں کے قریب لے گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ پیتا، اس کے منہ کا گوشت اس گلاس میں گر پڑا اور اس نے گلاس میں موجود ہر چیز کو پی لیا۔ جیسے ہی گلاس کا مواد اس کے پیٹ کے اندر گیا، اس کے بدن کا گوشت گل کر ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو گیا۔ اس کی کھال ایسے بدبودار اور مردار میں تبدیل ہو گئی کہ جس کی بدبو نے ہر کسی کو بے حال کر دیا۔ میں نے اس گلاس دینے والے شخص سے کہا، تم جو مجھے اسے پینے کا کہہ رہے تھے، ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہ کون لوگ ہیں اور دنیا میں کن گناہوں کے مرتکب ہوئے تھے؟ اس نے کہا، اس جگہ پر چند قسم کے گناہ گار جمع ہیں جنہیں ایک ہی قسم کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ ان لوگوں میں جو گناہ گار شامل ہیں، ان کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ نمبر 1 شراب پینے والا، نمبر 2 شراب بیچنے والا، نمبر 3 شراب بنانے کی نیت سے انگور کا رس نکالنے والا، نمبر 4 شراب بنانے کے لیے انگور کے رس کو آگ پر رکھنے والا، نمبر 5 شراب خریدنے والے، نمبر 6 شراب کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے والے، نمبر 7 شراب کی خرید و فروخت سے حاصل شدہ پیسے سے زندگی گزارنے والے، نمبر 8 شراب بنانے کے لیے انگور کا درخت لگانے والے، نمبر 9 شراب بنانے کی نیت سے لگائے جانے والے درخت کی دیکھ بھال کرنے والے، نمبر 10 محفل میں لوگوں کے سامنے شراب لے جا کر اسے لوگوں کو پیش کرنے والے۔ کتاب کا حوالہ ہے جامع الاخبار صفحہ نمبر 151، جامع احادیث جلد نمبر 24 باب نمبر 28 حدیث نمبر 53 صفحہ نمبر 176۔ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذکورہ تمام گروہوں پر لعنت کی ہے۔ جامع حدیث جلد نمبر
جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 157۔ میں نے پوچھا پانی کے نام پر اس گلاس میں کیا چیز ہے؟ اس نے کہا یہ دو طرح کے مشروب ہیں، ایک سانپ اور بچھو کا زہر۔ جامع الاخبار صفحہ نمبر 151۔ اور دوسرے غلاظت اور خون جو زنا کرنے والوں کی شرمگاہوں سے نکلتا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے خصائل شیخ صدوق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 179 جامع احادیث جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 158۔ میں نے کہا کیا ان لوگوں کو یہ معلوم نہ تھا کہ شراب حرام ہے اور اس کا پینا شیطانی فعل ہے؟ کتاب کا حوالہ سورہ مائدہ آیت نمبر 90-91۔ اس نے کہا تمہاری طرح ان لوگوں کو بھی معلوم تھا کہ شراب حرام ہے اور اس کا پینا شیطانی فعل ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اسے اپنے پیٹ میں انڈیلتے اور اس کے ذریعے اپنی عقل کو زائل کرتے۔ ان لوگوں کو مرتے دم تک توبہ کی توفیق بھی نہ ہوئی۔ اس نے اپنی باتیں جاری رکھتے ہوئے کہا کیا تم نے نہیں سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شراب پینے والا بت پرست کی طرح ہے۔ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 79 صفحہ نمبر 148 جامع احادیث جلد نمبر 24 باب اشربہ۔ کیا تم نے یہ حدیث نہیں سنی کہ جس شخص کے دل میں قرآن کی ایک آیت یا ایک حرف ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اس پر شراب انڈیلے گا تو قیامت کے دن قرآن اس کا دشمن بن جائے گا۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب تمام گناہوں اور پلیدیوں کی جڑ ہے اور تمام برائیاں اور گناہ ایک کمرے میں بند ہیں اور اس کی چابی شراب نوشی ہے۔ کیا تم نے یہ حدیث نہیں سنی شرابی کی ہم نشینی اختیار نہ کرو، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کو نہ جاؤ، اگر مر جائے تو اس کی تجہیز و تکفین نہ کرو، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو، اگر وہ کسی معاملے میں گواہی دے تو اس کی گواہی کو قبول نہ کرو، اگر وہ رشتہ مانگے تو اسے لڑکی کا رشتہ مت دو، اور اگر وہ کوئی امانت تم سے طلب کرے تو اسے ایماندار مت سمجھو۔ کتاب کا حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 79 صفحہ نمبر 148 وسائل الشیعہ جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 248 فروع کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 397۔ کیا تم نے زندگی میں کبھی بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں سنی جو شخص شراب کا حتیٰ ایک گھونٹ پیے گا خدا تعالیٰ اسے 5 قسم کی بلاؤں میں گرفتار کرے گا۔ نمبر 1 اس کے دل کو سیاہ کر دے گا، پھر وہ حق کا ادراک نہیں کر سکے گا۔ نمبر 2 جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور آسمان اور زمین میں موجود خدا کے تمام فرشتے اس پر لعنت کریں گے، اس سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ نمبر 3 تمام انبیاء علیہ السلام اور تمام ائمہ معصومین علیہ السلام اس سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ نمبر 4 خدا تعالیٰ خود اس سے بیزاری کا اظہار کرے گا۔ نمبر 5 اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ لوگ جب بھی جہنم سے فرار کرنا چاہیں گے انہیں گرفتار کر کے دوبارہ اس کے پست ترین طبقات میں ڈال دیا جائے گا۔ جامع احادیث جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 178 حدیث نمبر 61 جامع الاخبار صفحہ نمبر 150۔ میں نے اس کی باتیں سن کر اپنے آپ سے کہا جی ہاں ہم غفلت میں غرق تھے، ہم نے خود کو دنیا کی ظاہری لذات اور خوبصورتی کے مقابلے میں فروخت کر ڈالا تھا اور اب اس کے اثرات اور نتائج ہمیں بھگتنا ہوں گے۔ میں بہت بہتر زندگی گزار سکتا تھا لیکن میں نے اس طرف کوئی توجہ نہ دی، میں مسلسل حسرت کے عالم میں خود سے کہہ رہا تھا کاش میں بھی توبہ کر لیتا تو میری حالت اس سے بہت بہتر ہوتی۔ اس نے کہا حسرت کا اصل مقام قیامت کا دن ہے، اس روز سب لوگ نیکی اور برائی کے بارے میں حسرت کا اظہار کریں گے، اسی لیے قیامت کے دن کو یوم حسرات یعنی حسرت کا دن کہا جاتا ہے۔ عالم برزخ میں ملنے والے عذاب اس عذاب کے مقابلے میں ایک ذرے کی حیثیت رکھتا ہے جو قیامت کے دن بعد مسلمانوں اور تمام کافروں اور منافقوں کو نصیب ہوگا۔ اس کے بعد اس نے کہا ممکن ہے یہاں پر کچھ لوگ اپنے گناہوں کا عذاب پورا ہو جانے پر نجات پا جائیں اور کچھ لوگوں کو خدا کے خصوصی فضل و کرم کی بدولت نجات مل جائے، لیکن اصل بدبخت وہ ہیں جو دنیا و آخرت دونوں میں خدا کی رحمت سے محروم رہیں گے اور ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ جب یہ گفتگو ختم ہوئی تو اس نے اپنے تازیانے کو میرے اوپر لہرایا اور غضبناک ہو کر کہا گلاس میں موجود مواد کو کیوں نہیں پیتے، فوراً اس کے اندر جو کچھ ہے اسے پی لو۔ میں نے بہت منت سماجت کی، رویا، چلایا، آہو فریاد کی، مگر اس کے دل پر
کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ میری گردن پر اپنا تازیانہ برسانا ہی چاہتا تھا کہ میں نے کہا، مجھے خدا کی قسم مجھے مت مارو، تجھے خدا کی قسم مجھے مت مارنا، اپنا ہاتھ روک لو، میں ابھی پیتا ہوں۔ جب میں گلاس کو اپنے منہ کے نزدیک لایا تو اس کی حرارت و گرمی کی وجہ سے میرے چہرے کا سارا گوشت اس میں گر گیا۔ میں نے آنکھ بند کر کے گلاس منہ سے لگا لیا۔ دوسرے ہی لمحے میری تمام آنتوں، معدے اور پورے جسم میں آگ لگ گئی۔ وہ مشروب میرے پیٹ میں جا کر ابلنے لگا اور میرے معدے اور آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تکلیف کی شدت سے میں زمین پر گر کر کافی دیر تک تڑپتا رہا۔ پھر رفتہ رفتہ اس پانی کا جوش بند ہوا اور میرے اندر لگی ہوئی آگ ٹھنڈی ہوئی۔ میرے حواس بحال ہوئے تو میں اٹھ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ یہ عذاب کچھ عرصے تک جاری رہا۔ چونکہ میں کبھی کبھی شراب پیتا تھا، اس لیے کچھ مدت کے بعد یہ عذاب ختم ہو جاتا۔ اس موقع پر کردار میرے قریب آیا اور کہا، یہاں سے جلدی نکلو۔ میں اس ڈر سے کہ مجھے پھر وہ گلاس پینا نہ پڑ جائے فوراً اٹھا اور ہم آگے کی طرف روانہ ہو گئے۔ حرام خوروں کا انجام۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد مجھے سخت بھوک نے ستانا شروع کر دیا۔ مجھ سے قدم نہیں اٹھائے جا رہے تھے۔ میں پاؤں گھسیٹ کر چل رہا تھا۔ کئی بار زمین پر گرتے گرتے بچا مگر بڑی مشکلوں سے خود کو سنبھالا۔ میں نے کردار سے کہا، تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ بھوک سے میرا برا حال ہو رہا ہے، اب تو مجھ سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا جا رہا۔ اس نے کہا، تھوڑی ہی فاصلے پر غذا کا دسترخوان بچھا ہوا ہے اور کچھ لوگ اس کے پر بیٹھے کھا رہے ہیں۔ جس طرح ہو سکے کچھ قدم اور چل کر وہاں پہنچ جاؤ تاکہ اس دسترخوان سے ہم بھی کچھ کھا لیں۔ میں نے بڑی مشکل سے قدم اٹھائے اور آگے بڑھنا شروع کیا اور دور سے کچھ لوگ دکھائی دیے۔ جب ہم ان کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ کردار ٹھیک کہہ رہا تھا۔ وہاں دسترخوان لگا ہوا تھا جس پر انواع و اقسام کے طعام پڑے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ کچھ گوشت، گلی سڑی اور غلیظ غذائیں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ وہ لوگ ان صاف ستھری، خوشبودار اور لذیذ غذاؤں کو دیکھنے کے باوجود ان گلی سڑی اور غلیظ غذاؤں کو کھا رہے تھے۔ بحار الانوار جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 239، روایت نمبر 59، باب نمبر 8۔ میں نے کہا، یہ لوگ کتنے بیوقوف اور احمق ہیں جو لذیذ اور خوش ذائقہ غذاؤں کی بجائے گندی اور گلی سڑی چیزیں کھا رہے ہیں۔ کردار نے کہا، کیا تم معلوم کرنا چاہتے ہو کہ یہ کون لوگ ہیں اور دنیا میں کیسے عمل انجام دیا کرتے تھے؟ میں نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، یہ مال حرام کھانے والے لوگ ہیں۔ دنیا میں یہ لوگ سود، رشوت، جوا، مال یتیم، بیوگان اور ستم رسیدہ الغرض ہر ناجائز راستے سے حاصل کیے مال کو جمع کرتے اور کھاتے تھے۔ حالانکہ اس کے پاس حلال مال بھی ہوتا تھا لیکن یہ لوگ اسے استعمال میں نہ لاتے تھے۔ اس کے بعد اس نے کہا، دراصل یہ لوگ احمق ہیں اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے اتنی حلال روزی تقسیم کر رکھی ہے جو تمام انسانوں کو پوری آ جائے۔ کتاب کا حوالہ نہج البلاغہ، خطبۃ المتقین۔ کوئی شخص بھی اپنا مقررہ مقدار سے زیادہ نہیں کھا سکتا، لیکن یہ لوگ حرص و طمع کی وجہ سے دوسروں کے مال پر دست درازی کرتے ہیں۔ بھوک سے نڈھال ہم بھی دسترخوان پر جا بیٹھے۔ میں لذیذ اور خوش ذائقہ غذا کھانا چاہتا تھا لیکن بہت زیادہ حرص و طمع کی وجہ سے بے اختیار میرا ہاتھ غلیظ غذا کی جانب بڑھ گیا اور میں بھی دوسروں کی طرح وہی گندی چیزیں کھانے میں لگ گیا، یہاں تک کہ کردار نے روانگی کا اعلان کر دیا۔ لوہے کے دہکتے ٹکڑے۔ کچھ فاصلے پر مجھے کچھ سپاہی نظر آئے جنہوں نے ایک شخص کے ہاتھ پاؤں کو پکڑا ہوا تھا اور اسے زبردستی آگ سے دہکتا لوہے کا ٹکڑا کھلا رہے تھے۔ وہ شخص اپنے پیٹ میں اس ٹکڑے کی حرارت اور تپش کی وجہ سے چیخ و پکار کر رہا تھا۔ میں نے کردار سے کہا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس بیچارے نے دنیا میں کیا گناہ انجام دیا اور اس کا یہ عذاب کب تک جاری رہے گا؟ اس نے کہا، جو لوگ ناحق دوسروں کے مال پر قبضہ کرتے ہیں اور خود اس کے مالک بن بیٹھتے ہیں، وہ خدا کے ان سپاہیوں کے ہاتھوں اسی عذاب کا شکار ہوں گے۔ یہ سپاہی انہیں زبردستی دہکتے ہوئے لوہے کے ٹکڑے کھلانے کے لیے مقرر کیے گئے اور یہ سلسلہ روز قیامت تک جاری رہے گا۔ بحار الانوار جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 283۔ اس جگہ کو حقوق العباد کی گھاٹی یا چیک پوسٹ کہا جاتا ہے۔ جس شخص نے کسی کا اگر معمولی سے معمولی بھی حق کھایا ہوگا اسے یہاں روک لیا جائے گا
تاکہ اس کا حق اس سے وصول کر کے اس کے اصلی حقدار تک پہنچایا جائے۔ کردار نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، کیا ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا تھا کہ جس شخص نے حرام کا ایک لقمہ کھایا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی اور 40 شب و روز تک اس کی دعا قبول نہ ہوگی۔ اس حرام سے نشو نما پانے والے گوشت پوست کے لیے صرف آگ ہی سب سے مناسب چیز ہے، کیونکہ ایک لقمہ بھی گوشت کی نشو نما میں مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔ کتاب کا حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 352، روایت نمبر 29 باب نمبر 16۔ کیا انہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد نہیں تھا؟ کچھ لوگ قیامت کے دن میدان محشر میں آئیں گے، ان کی نیکیاں نماز و روزے اور تہجد کی نمازیں سر بہ فلک کشیدہ پہاڑوں کی مانند ہوں گی، لیکن خدا تعالیٰ ان کے وہ تمام نیک اعمال کو جلا کر راکھ کر ڈالے گا اور انہیں جہنم میں ڈال دے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ان لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو پھر سنو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں مال حرام سے پرہیز نہیں کرتے تھے، اگر مال حرام ان کے ہاتھ لگ جاتا تو یہ فوراً اسے ہڑپ جاتے تھے۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد القلوب دلیمی صفحہ نمبر 191، فروع کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 126، جامع احادیث جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 184، حدیث نمبر 2 اور 3۔ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ جو بھی کریں کوئی ان کے اس بہیمانہ عمل کا حساب و کتاب لینے والا نہیں ہے۔ یہ اسی باطل خیال کے تحت مال حرام کے حصول کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے۔ اگر کبھی ان کا اپنا ضمیر انہیں جھنجھوڑتا تو یہ اس کے جواب میں کہتے ابھی بڑی عمر باقی ہے، جب خوب امیر ہو جائیں گے تو اس کی تلافی میں کچھ کارہائے خیر انجام دے دیں گے۔ مگر جب یہ لوگ مالدار بن گئے تو ان میں مال دنیا کو اکٹھا کرنے کا طمع اور لالچ زیادہ ہو گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ یہ لوگ اپنے کیے برے اعمال اور حرام خوری کی کوئی تلافی کرتے، موت نے ان کا گلا دبا کر ان کی زندگی کا چراغ گل کر دیا اور یہ لوگ اپنے پورے مال و متاع اور ناجائز دولت کو اپنے لواحقین کے سپرد کر کے خالی ہاتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ لوگ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے قطعی غافل تھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی اپنی زبان اور شرمگاہ کو گناہ سے محفوظ رکھے اس کی آرامگاہ جنت الفردوس ہے۔ کتاب کا حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 353۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنی دعا کی قبولیت کی لذت سے بہرہ مند ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے رزق اور روزی کو پاک اور حلال کرے۔ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حرام کے ایک لقمے سے پرہیز کرنے کا ثواب مستحبی نماز کی 1000 رکعتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 90 صفحہ نمبر 372، روایت نمبر 16 باب نمبر 24۔ اس گفتگو کے بعد چند سپاہی میری جانب بڑھے، انہوں نے میرے پاؤں سے پکڑ کر مجھے زمین پر گرا دیا اور میرا منہ کھول کر یکے بعد دیگرے اس میں آگ کے ٹکڑے ڈالنا شروع کر دیے۔ میرا اندر جلنے لگا، میں نے بہت چیخ و پکار کی لیکن کوئی مدد کو نہ آیا۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے مجھے آزاد کر دیا اور کہا یہ عذاب آخرت کی ایک جھلک تھی۔ کردار آگے بڑھا اور میرا ہاتھ تھام کر مجھے زمین سے اٹھایا۔ میں اپنے اندر لگی آگ کی تکلیف سے تڑپ رہا تھا، پھر رفتہ رفتہ میں ٹھیک ہو گیا۔ مال یتیم کھانے والوں کا انجام۔ ہم اس علاقے سے بھی گزر گئے، کچھ مزید فاصلے طے کرنے کے بعد ہم ایسے لوگوں کے پاس پہنچے جن کے سرہانے عذاب دینے والے سپاہی کھڑے ہوئے ان کے منہ میں آگ کے انگارے ڈال رہے تھے۔ یہ انگارے ان کے منہ، سانس کی رگوں اور معدے اور آنتوں کو جلاتے ہوئے نچلی کی طرف سے باہر آ جاتے اور وہ لوگ پھر ایک نئے انگارے کو ان کے منہ میں ڈال دیتے۔ یہ عمل قیامت کے دن تک اسی طرح جاری رہے گا۔ کتاب کا حوالہ ہے تفسیر علی بن ابراہیم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 132، جامع حدیث جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 63، صفحہ نمبر 264، حدیث نمبر 7۔
یہ لوگ قیامت کے دن بھی آگ سے بھرے منہ کے ساتھ محشور ہوں گے۔ لوگ ان کے منہ میں سے نکلنے والی آگ کے شعلوں کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ یہ یتیموں کا مال ہڑپ کر جانے والے ہیں۔ کتاب کا حوالہ ہے تفسیر عیاشی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 225، جامع احادیث جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 63، صفحہ نمبر 462، حدیث نمبر 8۔ میں نے عذاب کے ایک فرشتے سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جو اس دردناک عذاب میں مبتلا ہیں؟ انہوں نے دنیا میں کون سا برا عمل انجام دیا ہے؟ اس نے کہا تمہاری طرح یہ لوگ بھی ظلم و ستم کے ذریعے ناحق یتیموں کا مال کھاتے رہے ہیں۔ آگ کے یہ انگارے جن کے شعلے ان کے منہ سے نکل رہے ہیں اور خود یہ انگارے ان کے نیچے سے نکل رہے ہیں، یہ دراصل یتیموں کا وہ مال ہے جس سے وہ اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ کتاب کا حوالہ ہے سورہ نساء آیت نمبر 10۔ اس کے بعد اس نے کہا تمہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ عذاب اور تکلیف تمہارا مقدر بھی بننے والی ہے۔ تمہارے عذاب کے لیے مقرر سپاہی ابھی پہنچنے والا ہی ہوگا۔ یتیموں کا مال کھانے والوں، تم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان بیچاروں کا کوئی نگہبان نہیں ہے، وہ اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکتے، لیکن تمہیں کیا معلوم تھا کہ خدا تعالیٰ نے ان سے ان کے مال کی حفاظت کا ذمہ وعدہ کر رکھا ہے۔ ابھی ہم یہی گفتگو کر رہے تھے کہ میرے عذاب پر مقرر فرشتہ آن پہنچا۔ اس نے میرے ہاتھ پاؤں کو مضبوطی سے باندھ دیا اور ایک انگارہ میرے منہ میں ڈال دیا جس نے اوپر سے نیچے تک مجھے جلا کر رکھ دیا۔ اس کا شعلہ میرے منہ سے باہر نکل رہا تھا، انگارہ میرے منہ میں سے داخل ہوا اور نیچے سے نکل گیا۔ میں کافی عرصے تک اسی عذاب میں گرفتار رہا۔ پھر ایک دن عذاب کے فرشتے نے مجھے آ کر کہا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے، تو نے جس یتیم کا مال کھایا تھا وہ آج بالغ ہو گیا اور اس نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ عذاب کی شدت کی وجہ سے نہ تمہیں روک سکتا تھا اور نہ اس بشارت پہ مسکرا سکتا تھا۔ میں کچھ مدت تک بے ہوش رہا۔ جب ہوش آیا تو دیکھا کہ میرے منہ سے بہت سا خون اور گند باہر نکلا ہوا ہے۔ کردار نے میرے قریب آ کر کہا اٹھو، ہمیں رات کا اندھیرا چھا جانے سے پہلے اس علاقے سے چلے جانا چاہیے کیونکہ اگلی منزل ذرا فاصلے پہ ہے۔ میں نے کہا اب میری ہمت و طاقت جواب دے چکی ہے، مجھے کسی ایسے راستے سے لے چلو جہاں عذاب دینے والوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کاش مجھے ایسی موت آ جاتی جو مجھے عالم عدم میں بھیج دیتی تاکہ میں عذاب اور اذیت سے بچ سکوں۔ اس نے کہا صرف یہی ایک راستہ ہے، ہم اسی راستے پر اپنا سفر جاری رکھنے پر مجبور ہیں۔ سب گناہگاروں نے یہی راستہ اختیار کیا ہے اور بعد میں آنے والے بھی یہیں سے گزریں گے۔ ہاں، نیک لوگ یہاں نہیں لے جائیں گے، ان کا راستہ صاف اور بے خطر ہے۔ رشوت خوروں کا انجام۔ مجبوراً چلنا پڑا، چنانچہ ہم سورج غروب ہونے تک چلتے رہے۔ آگے جا کر ہمیں کچھ اور لوگ نظر آئے جنہیں یتیموں کا مال کھانے والوں جیسا عذاب دیا جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ آگ کے ڈھیر کے آس پاس کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو انگارے اٹھا کر خود اپنے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ ان انگاروں کی حرارت اتنی شدید تھی کہ ان کے منہ سے نیچے تک ہر چیز جل جاتی تھی۔ درد و تکلیف کی وجہ سے وہ بلند آواز میں آہوازاری کر رہے تھے۔ میں نے کردار سے کہا یہ کون لوگ ہیں اور انہوں نے دنیا میں کون سا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا ان میں 3 طرح کے لوگ ہیں، سب کا مشترکہ عذاب یہی ہے۔ یہ 3 گروہ ہیں۔ نمبر 1، رشوت لینے والے وہ لوگ جو لوگوں کے ایسے مسائل حل کرنے کے لیے جو ان کے فرائض منصبی میں شامل تھے اور روپیہ پیسہ لیتے تھے اور اسے تحائف وغیرہ کا نام دیتے تھے۔ جامع الاخبار صفحہ نمبر 156۔ نمبر 2، رشوت دینے والے، رشوت کے مواقع فراہم کرنے والے لوگ جو رشوت دینے جیسے اپنے ناپاک عمل سے اپنا کام کروا کے اس گناہ کو فروغ دینے کا باعث بنتے رہے۔ نمبر 3، دلال، رشوت لینے اور دینے والے کے درمیان معاملہ طے کروانے والے لوگ جنہوں نے رشوت دینے والے کا راشی سے رابطہ کروایا یا پھر رشوت دینے والے سے رقم لے کر راشی کو دی۔ ان تینوں گروہوں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ یہ لوگ خدا کی رحمت سے محروم ہیں اور انہیں عالم برزخ اور قیامت کے دن ایک ہی طرح کا عذاب دیا جائے گا۔ کتاب کا حوالہ جامع الاخبار صفحہ نمبر 156، مستدرک الوسائل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 193،
حکم الزہرا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 666، حدیث نمبر 2025۔ معصوم سے نقل ہوا ہے کہ خبردار رشوت کے قریب مت جاؤ، کیونکہ رشوت کفر ہے اور رشوت لینے اور دینے والے کو جنت کی خوشبو تک نہ آئے گی۔ کتاب کا حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 103 صفحہ نمبر 89، مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 468۔ حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال یا 1000 سال کی مسافت تک جاتی۔ کتاب کا حوالہ جامع الاخبار صفحہ نمبر 156، بحار الانوار جلد نمبر 104 صفحہ نمبر 274، حکم الزہرا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 677، حدیث نمبر 2024۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا ویسے تو میں نے بہت سے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، لیکن شکر ہے میں اس گناہ سے دور رہ کر ان 3 گروہوں میں سے ہونے سے بچ گیا ہوں۔ دوسروں کے عیب بیان کرنے والوں کا انجام۔ کردار نے کہا اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے تاکہ آگے چل کر دیکھیں کہ اگلی منزل پر کیا ہو رہا ہے اور کن لوگوں کو کیسا عذاب دیا جا رہا ہے۔ ہم کچھ فاصلہ طے کر کے ایک جگہ پہنچے، وہاں کچھ لوگ جمع تھے، ان کی عجیب و غریب شکلیں تھیں اور وہ لوگ عذاب میں مبتلا تھے۔ ان لوگوں کا منہ اونٹ کے منہ جتنا بڑا تھا۔ کچھ سپاہی ان کے سر پر موجود تھے جن کے ہاتھوں میں بڑی بڑی قینچیاں تھیں، وہ ان قینچیوں سے ان کا گوشت کاٹ کر ان کے منہ میں ڈال رہے تھے اور وہ لوگ اپنے بدن کا گوشت کھانے پر مجبور تھے۔ کتاب کا حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 239۔ اسی اثنا میں ایک سپاہی ہاتھ میں بڑی سی قینچی لیے میری طرف آیا۔ وہ اس سے میرے بدن کا گوشت کاٹ کر میرے ہی منہ میں ڈالنا چاہتا تھا کہ میں نے کردار سے کہا اس سے پوچھو میں نے اور ان لوگوں نے کیا گناہ انجام دیا ہے، آخر جرم ثابت ہونے سے قبل ہی مجھ پر کیوں حملہ کیا جا رہا ہے۔ جب کردار نے ایک سپاہی سے عذاب میں مبتلا لوگوں کا جرم پوچھا تو اس نے کہا یہ لوگ دنیا میں دوسروں کے عیب تلاش کرتے تھے تاکہ انہیں برملا بیان کر کے ان لوگوں کو ذلیل و خوار کریں۔ یہ لوگ دوسروں کی عزت خاک میں ملانے کی غرض سے ان کی غیبت کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ دوسروں کے منہ پر ان کی تعریف اور توصیف کرتے تھے لیکن ان کی پیٹھ پیچھے ان کی برائی کرتے تھے۔ یہ بہت برے لوگ ہیں کیونکہ نہ ان کی صورت ایک تھی اور نہ زبان۔ ظاہری طور پر تو یہ منافق نہیں تھے لیکن ان میں منافقت کی جھلک بہت نمایاں تھی۔ اس کے بعد اس نے کہا اگر یہ لوگ دین و قرآن سے کچھ قریب ہوتے، اگر یہ لوگ علماء و اہل معرفت کی محافل و مجالس میں شرکت کرتے، اگر یہ لوگ مساجد میں آتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ قرآن کے بڑے واضح انداز میں ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے غیبت کرنے والوں اور دوسروں کے عیب بیان کرنے والے زبان درازوں پر خدا کی لعنت ہو۔ سورہ حمزہ آیت نمبر 2۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کے بارے میں فرمایا ہے قیامت کے دن 2 رخے لوگ اس طرح سے میدان محشر میں پیش ہوں گے کہ ان کی زبان ان کی گردن کے پیچھے سے باہر نکلی ہوگی اور ان کے پاؤں میں آگ کے شعلے ہوں گے۔ یہ آگ ان کے پورے بدن کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ ایک منادی تمام مخلوقات میں یہ اعلان کرے گا یہ ہیں وہ 2 چہرے والے دوغلے لوگ۔ کتاب عقاب الاعمال شیخ صدوق صفحہ نمبر 269۔ اس کے بعد اس نے کردار کی طرف رخ کر کے کہا تمہارا یہ ہمسفر بھی اپنے عیب چھپانے کے لیے علماء، مومنین اور دیگر نیک لوگوں کے عیب تلاش کرتا اور انہیں لوگوں کے سامنے برملا بیان کرتا ہے، یہ بھی اسی عذاب کا مستحق ہے۔ وہ اپنی قینچی کے ساتھ میرے جان کو پڑ گیا، وہ میرا گوشت کاٹ کر اسے میرے ہی منہ میں زبردستی ٹھونس رہا تھا اور میں اسے کھانے پر مجبور تھا۔ جب میرے بدن کا گوشت ختم ہو گیا تو اس نے مجھے چھوڑ دیا اور چلا گیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد میرے بدن پر تازہ گوشت چڑھا اور میں دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ اس عذاب کی بھی ایک برزخی مدت تھی جس کے گزرنے پر کردار نے کہا مجھے معلوم ہے کہ تم
تھکے ہوئے ہو، تمہیں ابھی عذاب سے رہائی ملی ہے، لہٰذا بہتر ہے ہم اپنے سفر کو جاری رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 12 کا اختتام کرتے ہیں اور پارٹ نمبر 13 کی ابتدا بہت ہی اہم موضوع غیبت کرنے والوں کا انجام سے کریں گے۔